جنت میں لے جانے والا عمل۔ حضرت ابو برزہ اسلمہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، اے اللہ کے رسول، مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جو مجھے جنت میں پہنچا دے، یا کہا کہ جس سے مجھے آخرت میں فائدہ پہنچے۔ آپ نے جواب دیا، مسلمانوں کے راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دو۔ اس حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ صحابہ کرام کے اندر دین کی باتیں جاننے کا کتنا شوق تھا۔ وہ کس طرح اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسی باتیں جاننے کے مشاق رکھتے تھے جن پر عمل کر کے وہ جنت الفردوس کے مستحق بن سکیں۔ اسی طرح اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جوابات سے صحابہ کی کیسی تربیت کرتے تھے اور ان کے ذہنوں کو کس سانچے میں ڈالنے کی تدبیر کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو مختلف طریقوں سے لوگوں کے ذہن نشین کرنے کی کوشش کی ہے۔ ایک مرتبہ آپ نے فرمایا، انسان کے بدن کے جوڑ جوڑ پر صدقہ لازم ہے۔ پھر آپ نے صدقے کی مختلف صورتیں بتائیں، جن میں ایک راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹانا بھی تھا۔ بخاری کی یہ حدیث ہے 2979 اور مسلم کے اندر 1009۔ ایک مرتبہ آپ نے فرمایا کہ میری امت کے اچھے اعمال مجھے دکھائے گئے، ان میں سے ایک اچھا عمل تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹانا تھا۔ ایک حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ایک درخت ٹوٹ کر راستے میں گر پڑا، جس سے لوگوں کو آنے جانے میں دشواری ہونے لگی۔ ایک شخص نے اسے راستے سے ہٹا دیا، اس کے نتیجے میں اسے جنت میں داخل کر دیا گیا۔ ابن ماجہ حدیث نمبر 3482۔ ایک موقع پر آپ نے فرمایا، راستے کے کنارے ایک کنارے دار درخت تھا جس کی ایک شاخ راستے پر آ رہی تھی۔ ایک شخص نے اسے کاٹ کر الگ کر دیا، یا فرمایا کہ وہ شاخ راستے پر پڑی ہوئی تھی، اس نے اسے ہٹا دیا۔ اللہ تعالیٰ کو اس کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اس نے اسے جنت میں داخل کر دیا۔ ساتھ ہی آپ نے یہ بھی فرمایا، حالانکہ وہ شخص ایسا تھا کہ اس نے کبھی کوئی نیک کام نہ کیا تھا۔ ابو داؤد حدیث نمبر 5245۔ ایک طرف اسلام کی یہ تعلیمات ہیں جن سے اس کی حساسیت ظاہر ہوتی ہے، دوسری طرف بہت سے مسلمانوں کا عمل ہے کہ وہ ایک دوسرے کو اذیت سے بچانا تو دور کی بات ہے، نقصان پہنچانے کی ترکیبیں سوچتے رہتے ہیں۔ ان کے مال و عزت آبرو کے دریپے رہتے ہیں، ان کے خون کے پیاسے نظر آتے ہیں۔ کیا ان کے یہ اعمال اسلام کی نمائندگی کرتے ہیں؟ اگر ہم واقعی جنت کے خواہاں ہیں تو ہمیں ضرور ایسے کام انجام دینے چاہیے جن سے انسانوں کو فائدہ پہنچے اور انہیں کسی تکلیف سے نجات مل جائے۔ کیا خبر اللہ تعالیٰ کو ہمارا ایسا کوئی عمل پسند آ جائے اور وہ ہمارا نام بھی جنتیوں میں شامل کر لے۔